कैफियत समझ लें जो हिंदुओं की है। हिंदू जो खास तौर पर ये आपने सुना जो राष्ट्रीय सेवक संघ है और संघ परिवार है जिनके मुख्तलिफ शेड्स हैं, उन्हीं का जो पॉलिटिकल विंग है जिसे बीजेपी कहते हैं, ये एक बहुत बड़ी ताकत है हिंदुस्तान में। और ये ताकत, इसके जो डांडे हैं, ये उस ताकत के साथ मिलते हैं जो औरंगजेब आलमगीर के साथ बरसरे पैकार है, मरहटा ताकत। ये जो मराठे हैं इनका भी कोई अपना एक यानी बड़े लड़ाका कौम है, बड़ा पोटेंशियल है और बड़ी ताकत, और इन्होंने मतलब इनके अंदर एक मज़ाहमत की ताकत है। औरंगजेब जैसे बादशाह को मुसलसल जिच करके रखा, उसे मेरा ख्याल है दिल्ली रहना नसीब नहीं हुआ। ये हर वक्त कहीं ना कहीं से इनकी छेड़कारियां जारी रही। इनकी सोच ये कि ये जो हिंदुस्तान है, धरती माता, आपने सुना होगा ये जय हिंद या धरती, वो जय हिंद उसी से निकला कि ये मां की तरह है, ये धरती माता। तो ये जो धरती माता है ये देवताओं की सरजमीन है, देवमालाई सरजमीन है, देवताओं की सरजमीन है। ये खास तौर पे जो हिमालय से नीचे ये सारा इलाका है तो ये देवताओं की सरजमीन है। ये देवताओं की सरजमीन उसने दे दी है, मुंतकिल कर दी है, सपुर्द कर दिया देवताओं ने अपने मानने वालों को। मानने वाले कौन है? हिंदू। अब जो उनको मानता नहीं और यहां रहता है वो दरहकीकत पलीद है, नापाक है और उसको यहां रहने का कोई हक नहीं। ये इनकी सोच है। ये वो मजहबी सोच थी जिसने इनको मुसलसल औरंगजेब के साथ मुजामत पर मजबूर किया था। फिर औरंगजेब ने अपने तौर पर इनका काफी नाटका बंद किया, इनकी ताकत जो है वो खत्म की, तोड़ी, लेकिन बिल्कुल खत्म नहीं कर सका। दबाने में कामयाब रहा। औरंगजेब के बाद जब मुगलिया सल्तनत कमजोर हुई है, ये ताकत फिर उभरी है। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का ये वाला जो मामला, खास तौर पे उसका ये जस्टिस और अदल वाला मामला, हिंदुस्तान में जिस शख्सियत ने सबसे भरपूर तौर पर सबसे पहले समझा है वो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह हैं। और शाह वलीउल्लाह वो शख्सियत हैं जिन्होंने मरहटा ताकत के इस उभार को भी देखा और उन्हें यह भी नजर आया कि हमारी मरकजी हुकूमत यानी मुगलिया हुकूमत इसको रोक नहीं सकेगी, मुकाबला नहीं कर सकेगी। तो उन्होंने अहमद शाह अब्दाली को खत लिखा और हिंदी मुसलमानों की मदद के लिए उनको आमादा किया। ये जो अहमद शाह अब्दाली ने हमला किया था, इसके पीछे जो जहन है, जो मास्टरमाइंड है, जो जिनकी सोच कार फरमा है, उसके पीछे वो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह है। उन्होंने उन्हें दावत दी और बहरहाल अहमद शाह अब्दाली ने आके इनकी ताकत का जोर तोड़ा है। वगरना यह कि ये उसी वक्त मुसलमानों के साथ वो हो जाता, और वो जो हो जाता वो क्या है? वो उनकी सोच ये है कि हिंदुस्तान और स्पेन में मुसलमान बैक वक्त दाखिल हुए हैं सन 93 हिजरी में, और 1492 में स्पेन से मुसलमानों का खात्मा हो गया और हिंदुस्तान में ये भी बैठे हुए हैं। तो हम इनका वैसे ही खात्मा कर दें जैसे कि स्पेन से खात्मा हुआ था। तो बहरहाल अहमद शाह अब्दाली हमारे बहुत बड़े मोहसिन हैं कि जिन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमान का तहफ़्फ़ुज़ किया और इस मराठा ताकत का सर कुचला। अलबत्ता कुछ अरसे के बाद ये फिर मुनज़्ज़म हो गए और अब इनके मुनज़्ज़म होने का दौर है। आज से यूं समझ लीजिए तकरीबन 80 साल 90 साल पहले जब खाकसार तहरीक उठी है तो हिंदू को एक खौफ महसूस हुआ, क्योंकि ये तकरीबन सेमी मिलिटेंट किस्म की एक तहरीक थी। बेलचा है तो बहरहाल बेलचा भी एक दर्जे का हथियार तो है ही, और उसके अंदर फिर ये कि चपरास चप भी है, यानी एक फौजी डिसिप्लिन भी है, नज़्मो ज़ब्त भी है। उससे हिंदू ने एक खौफ महसूस किया। उसके रिएक्शन में उन्होंने एक वैसी ही जमात बनाई, RSS, राष्ट्रीय सेवक संघ, और वो भी एक सेमी मिलिटेंट किस्म की जमात, और उसकी उन्होंने तश्कील की। और इसमें वो वॉलंटियर्स लेते थे जो शादी भी ना करें, यानी अपने आप को हमा वक्ती तहरीक के लिए वक्फ कर दें, और उनको बिल्कुल ऐसे नहीं कि कोई तनख्वाहदार होंगे। उसका अगर नक्शा हो तो अब हिंदू हैं वो बात कहने को दिल नहीं करता, लेकिन ये कि समझाने के लिए कि वो यानी अपना आप को ऐसे वक्फ कर देते थे जैसे असहाबे सुफा ने अपने आप को वक्फ किया हुआ है, वो शादी तक नहीं करनी। और इसके दो कैडर्स होते थे, एक चालिक है, एक प्रचारक है। प्रचारक उनके मुबल्लिगीन जो बाकी लोगों को हिंदुत्वा की जो है वो दावत देने वाले, उबारने वाले, मजहब के लिए खड़ा करने वाले, और चालिक वो हैं जो उनके मुंतजमीन हैं, नाजिम वगैरह जो उनको चलाने वाले और चाल चलाने वाले, ये चालिक हैं।
جس کی شادی ہو جائے وہ اس بنیادی کیڈر سے نکل جائے گا. جب انہوں نے پولیٹیکل ونگ بنایا تو وہ پھر اب اس میں چلے جاتے ہیں. ابھی آپ نے مودی صاحب نے شادی کی ہوئی ہے لیکن چھپا کے رکھی ہوئی ہے, بتائی ہوئی نہیں ہے. یہ وہی چکر ہے سارا, جو ان کا جو نیوکلس ہے پھر اس میں نہیں رہ سکتے کہ جس نے شادی کر لی ہو. تو یہ ہے در حقیقت وہ مرہٹا طاقت جس نے پھر RSS کی صورت اختیار کر لی. اور اس وقت ان کے جنون کی کیفیت کا اگر آپ نے اندازہ لگانا ہو, پہلے تو ان کی طاقت کا اندازہ لگائیں. طاقت اگر ان کی دیکھنی ہو تو بابری مسجد کی شہادت دیکھیں. کانگریس کی حکومت ہے جو سیکولر ہے, اور اس حکومت میں وہ اپنے لاکھوں والنٹیئرز کو لے کے نکلتے ہیں. اچھا آپ ذرا سوچئے, آپ 1000 آدمی کو مشتعل کر کے لے کے آئے نا سڑک پہ, وہ آپ کے کنٹرول میں رہے گا؟ وہ وہاں جاتے ہی پتھراؤ کرے گا, پتہ نہیں کیا کیا کرے گا, جو آپ نہیں بھی چاہتے وہ شروع کر دے گا. لیکن یہ لاکھوں لوگوں کو لے کے نکلے ہیں, کوئی جلاؤ نہیں, کوئی گھیراؤ نہیں, کوئی فتنہ نہیں, کوئی فساد نہیں. ایودھیا گئے ہیں, مسجد گرایا, واپس آ گئے. جس مقصد کے لیے گئے وہ پورا کیا, اس کے سوا کچھ بھی نہیں کیا. اس حد تک ڈسپلنڈ اور آرگنائزڈ لوگ ہیں. اور اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ ان کی پینیٹریشن سوسائٹی کے اندر کتنی ہے تو وہ ہندوستانی اینکر سے پتہ چلے گا آپ کو. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں, آپ نے ان کو ان دنوں سنا ہوگا, وہ معقول لوگ ہی نہیں لگتے, پاگل جنونی لگتے ہیں نا. تو کیوں وہ جنونی بنے ہوئے ہیں؟ یہ جو ٹی وی اینکرز ہوتے ہیں یہ تو در حقیقت جو معاشرے کا ٹرینڈ ہوتا ہے اس کے مطابق بولتے ہیں. یہ ٹرینڈ سیٹر نہیں ہوتے, یہ معاشرے کو کسی رخ پر ڈھالنے والے نہیں ہوتے. انہوں نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں کیا شے پسند کی جاتی ہے, ریٹنگ تو اس سے بنے گی نا, لوگ کیا پسند کرتے ہیں. تو اگر وہ آپ کو جنونی صورت میں پاگل پن کے دورے پڑے ہوئے نظر آتے ہیں ان کے اینکر, تو در حقیقت معاشرے کی ڈیمانڈ یہ ہے, معاشرہ پاگل ہو چکا ہوا ہے. کس نے کیا ہے؟ اس راشٹریہ سیوک سنگھ نے کیا ہے. اور اسی کا مظہر یہ ہے کہ یہ الیکشن جیتا ہے, نریندر مودی الیکشن جیتا جو پوری دنیا میں بین تھا, ڈکلیئرڈ ٹیررسٹ. اس لیے کہ گجرات میں جو کچھ اس نے مسلمانوں کے ساتھ کیا, امریکہ میں تو اس کا داخلہ منع تھا. تو اس کے باوجود وہ اس کو انہوں نے الیکشن جتا دیا. اور اب ان کا ذرا تصور ذہن میں لائیں. میں نے آپ کو بتایا ان کی سوچ کیا ہے. ان کی سوچ یہ ہے کہ یہ پوری دھرتی ماتا کس کے لیے ہے؟ ہندو, صرف ہندو کے لیے. لہذا شروع میں ان کا نعرہ تھا آج سے کچھ عرصہ پہلے کہ مسلمان کے 2 استھان, قبرستان یا پاکستان, یا تو پاکستان چلے جاؤ یا قبرستان جانے کے لیے تیار ہو جاؤ. اور اس کی ایک جھلک انہوں نے گجرات میں دکھا دی تھی. لیکن ان کا الٹیمیٹ ایم کیا ہے؟ پاکستان کو بھی ختم کر کے جیسے اسپین سے مسلمانوں کا خاتمہ کیا گیا, پوری دھرتی ماتا کو اس ناپاک وجود سے پاک کر دیا جائے. یہ ان کا الٹیمیٹ گول ہے. لیکن پہلے مرحلے میں وہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اس وقت آئین سازی میں, چونکہ ہندوستان کا آئین سیکولر آئین ہے, وہ عیسائیوں کو, مسلمانوں کو, سب کو ایکول رائٹس دیتا ہے, یعنی برابر کے شہری ہیں. یہ چیز وہ اس کمیونٹی کو جو یہ سمجھتی ہے کہ یہ دھرتی ہے ہی ہماری اور کسی کا حق ہی نہیں ہے یہاں پہ رہنا, وہ اپنے آئین کے اندر اس شے کو گوارا کر سکتے ہیں. لہذا انہوں نے کبھی اپنے اس آئین کو نہیں مانا ہے. گاندھی جی کو قتل کرنے والا اس تنظیم کا ایک فردہ ہے, اس نے قتل کیا ہے. اسے بڑی ناراضگی تھی کہ گاندھی نے یہ چیز کی کیوں ہے, مسلمانوں کو یہ حقوق کیوں دے دیے ہیں, اس لیے قتل کرا دیا. وہ اس آئین کو نہیں مانتے اور وہ چاہتے ہیں کہ آئین کے اندر تبدیلی کی جائے, اور اس تبدیلی کے راستے میں بس ایک رکاوٹ باقی ہے, 2/3 اکثریت. کیونکہ ایک تو انہیں چاہیے ہوتا ہے کہ جو بھی ان کی ریاستیں ہیں, شاید 29 ہیں یا 30 ہیں, ان میں سے آدھی ریاستیں اس ترمیم کے حق میں ہوں, وہاں اکثریت آپ کو حاصل ہو, تو 22 میں اکثریت حاصل ہے, وہ مسئلہ ہی نہیں. دوسرا ان کی ایک, جیسے ہمارا سینٹ ہے اور قومی اسمبلی ہے, تو ان کی لوک سبھا ہے, قومی اسمبلی, اور اوپر راجیہ سبھا ہے. تو راجیہ سبھا تو منتخب ہو کے آئے گی ساری کی ساری, جو ہے وہ وہاں سے صوبوں سے, وہ تو ان کے اکثریت ہو ہی جائے گی. لوک سبھا میں انہیں 2/3 اکثریت چاہیے. یہ آخری رکاوٹ ہے. جس دن یہ رکاوٹ دور ہو گئی تو پتہ ہے انہوں نے پہلا قانون کیا بنانا ہے, اس ہندوستان کے شہری صرف اور صرف ہندو ہیں,
جس کا مطلب کیا ہے، سارے نان ہندو، کیا مسلم، کیا کرسچن، کیا بدھ، جو بھی ہیں باقی سارے، وہ ہندوستان کے شہری ہی نہیں رہیں گے۔ جب وہ شہری ہی نہیں رہیں گے تو وہ کوئی شے پوزیس کرنے کا حق نہیں رکھیں گے۔ آپ زمین کے مالک کسی ملک میں کب بن سکتے ہیں؟ جب آپ اس ملک کے شہری ہوں۔ آپ کا رائٹ ٹو لیو، زندہ رہنے کا حق، تب تک ہے معتبر جب آپ اس ملک کے شہری ہوں۔ آپ شہری ہی نہیں رہے تو اس کے بعد در حقیقت آپ اس ملک میں غلام کی حیثیت سے تو رہ سکتے ہیں، اور غلام بہرحال وہ آقا کی مرضی ہوتی ہے زندہ رکھے یا مار دے، وہ آقا کی مرضی ہوتی ہے کہ اسے کہیں کیمپوں میں رکھے یا یہ کہ سڑکوں پہ چھوڑ دے، وہ تو پھر آقا پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ وہ شہری رہیں گے نہیں، اور جب شہری نہیں رہیں گے تو نہ ان کی املاک ہوں گی، بالکل غلام والا سٹیٹس جو عرب میں تھا۔ اور یہ آپ کو لگے گا کہ بڑی خیالی سی بات ہے، لیکن ذرا آپ برما کا تو سفر کر کے دیکھیں، وہاں مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو چکا ہے، ان کے شہری حقوق ساقط کیے جا چکے ہیں، اور وہ خبریں آپ پڑھ چکے ہیں جو کچھ برما میں ہوا، اور اس کے پیچھے یہی ذہنیت ہے۔ اور یہاں آ کے اب جو جوڑتا ہے